السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی دنیا، جہاں ہم لاتے ہیں وہ سچائیاں جو دلوں کو بدل دیتی ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف کہانیاں نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ایمان افروز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین، فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو عدی سے تھا، جو کہ مکہ شہر کے مشہور و معروف محلہ شبیکہ میں آباد تھا۔ بچپن کے بعد جب شباب کی منزل میں قدم رکھا تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے دیگر معزز افراد کی مانند تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ فنون سپاہ گیری، شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھوڑ سواری میں خوب مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی انہیں کمال مہارت حاصل تھی۔ مکہ شہر کے قریب ہر سال عکاظ کا جو مشہور و معروف اور تاریخی میلہ لگایا جاتا تھا، اس میں بڑے بڑے دنگلوں میں شرکت کرتے اور قوت بازو کا خوب مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا بھی سیکھا۔ عربی لغت، ادب، فصاحت و بلاغت، خصوصاً تقریر و خطابت کے میدان میں انہیں تقریباً بڑی دسترت حاصل تھی۔ شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ حکمت و دانش اور فن و تقریر و خطابت پر مکمل عبور، یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی بنا پر قریش مکہ ہمیشہ نازک اور حساس مواقع پر گفت و شنید کی غرض سے انہی کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمان بہت زیادہ مظلوم و لاچار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بے بسی و کم پرستی کے دور میں دین اسلام قبول کرنے والوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین یعنی بھلائی میں سبقت لے جانے والے کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انہی خوش نصیب اور عظیم ترین افراد میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مزید یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ امیر المؤمنین حضرت حفصہ قبول اسلام۔ آفتاب نبوت کو مکہ شہر میں اپنی کرنیں بکھیرتے ہوئے 5واں سال چل رہا تھا۔ عمر اس وقت 26 بڑھ کے قلیل جوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مکہ کی وادی میں بلند کی جانے والی توحید کی صدا عمر کے لیے بالکل نامانوس اور اجنبی چیز تھی۔ عمر کی طبیعت میں بہت زیادہ سختی اور تیزی تھی۔ جس کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، عمر اس کے در پہ آزار ہو جاتے۔ یہی حال ابو جہل کا بھی تھا۔ مسلمانوں کو ان دونوں کی جانب سے شدید پریشانی کا سامنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں اکثر دعا فرمایا کرتے، یعنی اے اللہ تو دین اسلام کو قوت عطا فرما۔ عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام کے ذریعے اس ابتدائی دور میں مکہ میں مٹھی بھر مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں جس طرح اذیت کا سامنا تھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا تھا، جس پر نبوت کے 5ویں سال یکے بعد دیگرے مسلمان کی 2 مختلف جماعتیں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئی تھی۔ ایسے ہی ایک موقع پر عمر نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے ایک مسلمان شخص کو جب بے بسی و لاچاری کی کیفیت میں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کرتے دیکھا تو بڑی ہی حسرت کے ساتھ اسے ہجرت کا یہ ارادہ ملتوی کر کے مکہ میں ہی رک جانے کا مشورہ دیا، جس پر اس شخص نے بھی بڑی حسرت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے عمر، کاش تم نے ہمیں ناحق اس قدر نہ ستایا ہوتا تو ہم یوں بے وطن ہو جانے پر مجبور نہ ہوتے۔ یہ بات سن کر عمر پہلی بار اپنی تمام تر ترش مزاجی کے باوجود دکھی ہو گئے۔ اپنی قوم کو یوں ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے اور پھر بے وطن ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ چیز عمر کے لیے انتہائی صدمے کا باعث بنی، جس کی وجہ سے وہ شب و روز اسی پریشانی میں مبتلا رہنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا اور بالآخر اس کے اگلے سال یعنی جب نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا، ایک روز عمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔
سوچا کہ جس شخص کی وجہ سے میری قوم یوں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی ہے، اسی شخص کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور یوں اس مشکل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ یہی بات سوچ کر وہ ایک روز سخت گرمی کے موسم میں اور تپتی ہوئی دوپہر میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے چل دیے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص کی ان پر نظر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس قدر آگ برساتی ہوئی گرمی میں اور تپتی ہوئی اس دوپہر میں عمر اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور خود سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک ہے۔ چنانچہ اس نے اسی خوف اور دہشت کی کیفیت میں دریافت کیا، عمر خیریت تو ہے؟ اس وقت آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ عمر نے جواب دیا، نعوذ باللہ، آج میں اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ شخص بولا، عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی زبانی یہ بات سن کر عمر آگ بگولا ہو گئے اور وہاں سے سیدھے اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ عنہ دونوں تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ عمر نے وہاں پہنچتے ہی نہایت غصے کی کیفیت میں بہن کو سود کوب کرنا شروع کر دیا۔ یہی سلسلہ جاری تھا کہ اس دوران اچانک بہن نے نہایت پرعزم لہجے میں اور فیصلہ کن انداز میں بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عمر، تم جس قدر چاہو مجھے مار لو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہن کی زبانی یہ بات سن کر اور پہلی بار بالکل غیر متوقع طور پر اس کی یہ جرأت دیکھ کر عمر چونک اٹھے اور سوچنے لگے کہ اس دین میں اتنی قوت، اس کلام میں اس قدر تاثیر کہ اس قدر سود کوب کے باوجود دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ تب عمر کے انداز بدلنے لگے اور پھر قدر توقف کے بعد بہن کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، اچھا، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ۔ اس پر بہن نے جواب دیا، عمر، تم مشرک ہو، ناپاک ہو، لہٰذا تم اللہ کے اس پاک کلام کو نہیں چھو سکتے۔ عمر نے مسلسل اصرار کیا، آخر عمر کا یہ اصرار اب التجا میں تبدیل ہونے لگا۔ بہن نے جب عمر کے رویے میں یہ اتنی بڑی تبدیلی دیکھی تو کہا کہ بھائی، پہلے تم غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ۔ تب عمر غسل کر کے آئے اور پھر وہی مطالبہ دہرایا۔ تب بہن نے انہیں وہ اوراق دکھائے جن میں وہ قرآنی آیات تحریر تھے۔ عمر پڑھتے کہ تاہا، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، البتہ یہ اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اس کا نازل کرنا اس اللہ کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے۔ جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور زمین کی تہوں کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو بلند آواز سے کوئی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے بہترین نام ہے۔ عمر یہ آیات پڑھتے گئے اور ایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل کی دنیا بدل گئی اور پھر بے اختیار یوں کہنے لگے، کیا یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے قریش نے محمد اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کو اس قدر ستا رکھا ہے؟ اور پھر اگلے ہی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی غرض سے بے تابی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے متصل صفا پہاڑی کے قریب دارالرقم نامی گھر میں رہائش پذیر تھے، جہاں مٹھی پر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر اسی دارالرقم کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت وہاں دارالرقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چند مسلمان موجود تھے۔ انہوں نے جب عمر کو اس طرف آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اتفاق سے اس وقت ان کے ہمراہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جن کا اس معاشرے میں بڑا مقام و مرتبہ اور خاص شان و شوکت تھی، جن کی بہادری کے بڑے چرچے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کے چشم چراغ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور محض 3 دن قبل ہی مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اور وہاں موجود کمزور و بے بس مسلمانوں کی پریشانی دیکھی تو انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، فکر کی کوئی بات نہیں عمر، اگر کسی اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی برے ارادے سے آ رہے ہیں تو آج میں ان سے خوب اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ اور پھر عمر وہاں پہنچے، آمد کا مقصد بیان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہیں ہمراہ لیے ہوئے اندر رسول اللہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। उमर ने वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं और मैं गवाही देता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं, कहते हुए दीन इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। इस मौका पर वहां मौजूद मुसलमानों की मसरत और जोशो खरोश का ये आलम था कि इन सब ने एक ज़बान होकर इस कदर पुरजोश तरीके से नारे तकबीर बुलंद किया कि मक्का की वादी गूंज उठी। मुशरिकीन मक्का के नामूर सरदारों के कानों तक जब इस नारे की गूंज पहुंची तो वो खोज में लग गए कि आज मुसलमानों के इस कदर जोशो खरोश की वजह क्या है। और आखिर जब इन्हें ये बात मालूम हुई कि आज उमर मुसलमान हो गए हैं तो वो निहायत रंजीदा और अफसुदा हो गए और बेख्तियार यूँ कहने लगे कि आज मुसलमानों ने हमसे बदला ले लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के कबूल इस्लाम से कबल तक मुसलमान कमज़ोर और बेबस थे, छुप छुप कर अल्लाह की इबादत किया करते थे। जिस रोज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने दीन इस्लाम कबूल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि यानी ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया यानी हाँ ए उमर। तब उमर कहने लगे यानी तो फिर हमें छुपाने की क्या ज़रूरत है। और तब पहली बार मुसलमान वहाँ से बैतुल्लाह की जानिब इस कैफियत में रवाना हुए कि उन्होंने दो सफ़ें बना रखी थी। एक सफ़ की क़यादत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जबकि दूसरी सफ़ की क़यादत हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कर रहे थे। हत्ता कि इसी कैफियत में ये तमाम मुसलमान बैतुल्लाह के करीब पहुँचे जहाँ हस्ब मामूल बड़ी तादाद में रोएसाए कुरैश मौजूद थे। इन सब की निगाहों के सामने मुसलमानों ने पहली बार आला अल ऐलान बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और नमाज भी अदा की। यही वो मंजर था जिसे देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को अल फ़ारूक यानी हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क और तमीज़ कर देने वाले के यादगार लक़ब से नवाजा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के मिजाज में तबी और फितरी तौर पर ही तंदी और शिद्दत थी। कबूल इस्लाम के बाद अब इनकी ये शिद्दत इस्लाम और मुसलमानों की हिमायत और नुसरत में सिरफ होने लगी, जिससे कमज़ोर और बेबस मुसलमानों को बड़ी तक़वियत हासिल नसीब हुई। जैसा कि मशहूर साहबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि यानी जब से उमर मुसलमान हुए हैं तब से हम ताकतवर हुए हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं यानी उमर का कबूल इस्लाम हमारे लिए बड़ी फ़तह थी, इनकी हिजरत हमारे लिए नुसरत थी और इनकी खिलाफत हमारे लिए रहमत थी। अल्लाह की कसम, उमर के कबूल इस्लाम से कबल हम कभी बैतुल्लाह के करीब नमाज तक नहीं पढ़ सकते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के कबूल इस्लाम से कबल कैफियत ये थी कि मक्का में जो कोई मुसलमान हो जाता वो अपने कबूल इस्लाम को हत्तुल अमकान छुपाने की कोशिश किया करता था, जबकि इस बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का हाल ये था कि तमाम सरदार इन कुरैश के पास जा जाकर इन्हें अपने कबूल इस्लाम के बारे में खुद आगाह किया करते थे। हज़रत सहेब बिन सनान अल रूमी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं यानी जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए तो दीन इस्लाम को गलबा नसीब हुआ और दीन इस्लाम की तरफ अला अल ऐलान दावत दी जाने लगी। बैतुल्लाह के करीब हम अपने हल्के बनाकर बेखौफ ख़तर बैठने लगे, बैतुल्लाह का तवाफ़ करने लगे और माजी में जो लोग हमारे कबूल इस्लाम की वजह से हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की करते चले आ रहे थे, अब हम किसी हद तक इनसे अपना हक़ भी वसूल करने लगे थे। यूँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का कबूल इस्लाम मुसलमानों के लिए फ़तह और नुसरत, जबकि कफ़ार मुशरिकीन के लिए शिकस्त व हज़मियत का पेश ख़ैमा साबित हुआ।